ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علی جعفر کربلائی مرحوم، ابن شعبان علی مرحوم، زوار حسین مرحوم، ابن علی جعفر کربلائی مرحوم، امام بانی مرحومہ بنت علی حسین کربلائی، قمر النساء مرحومہ بنت علی جعفر کربلائی، ابو القاسم کربلائی مرحوم، ابن فریاد حسین مرحوم کی تمام ارواح کے لیے آپ حضرات ایصال ثواب کر دیں۔ صلوات پڑھے بآواز بلند آل محمد پر۔ اگر اس سے بہتر صلوات ہو بآواز بلند تو آل محمد پر بآواز بلند بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، قابل ذوال احترام سوگواران امام مظلوم کربلا، محبان حیدر کرار، یہ مجلس تقدیم عقد کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجلس تاخیر سے شروع ہوئی ہے، سوچا بہت کچھ تھا پڑھنے کے لیے، لیکن پڑھوں گا وہی بھلے سمندر کو کوزے میں سمیٹنا پڑے۔ توجہ فرمائے، اور مجھے امید ہے میں عنوان سے موضوع سے بھٹکنا بھی نہیں، چاہے آپ حضرات کی داد مجھے ملے چاہے داد نہ ملے، لیکن جو عنوان ہے مجلس کا، مجلس تقدیم عقد، اپنی کم علمی اور کج بیانی سے میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان پر، اسی موضوع پر اپنے بیان کو رکھوں۔ ایک صلوات اتنا زوردار پڑھ دیں کہ مجھے بھی احساس ہو کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں۔ قرآن مجید کی آیے کریمہ جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، بہت مشہور آیت ہے، آپ حضرات روزمرہ تلاوت کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت سے ایسے رشتے بنے کائنات میں اور بہت سے رشتے ٹوٹے، لیکن کچھ رشتوں کو اللہ نے بنیادی طور پر اتنا مضبوط رکھا کہ کوششیں بہت کی گئی کہ ہم اپنے والے کو شامل کریں، توجہ فرمائے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ نور میں کہیں خاک مل جائے۔
توجہ فرمائیں، مجھے بڑا اعتماد اور بڑا بھروسہ ہے کہ آپ حضرات تقریر کو اپنے اذہان عالیہ تک محفوظ رکھیں گے۔ کچھ رشتوں کو اللہ نے بنیادی طور پر اتنا مضبوط رکھا کہ کسی کے توڑنے سے وہ رشتہ ٹوٹا نہیں، بلکہ لوگوں کی عزتوں پر ضرور اثر پڑا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو عزیزان گرامی، تو کچھ رشتے اللہ کے بنائے ہوئے تھے کہ جو بنیادی طور پر اتنا مضبوط تھے کہ وہ کسی کے توڑنے سے ٹوٹا نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ رشتے ہیں یعنی بندے سے بندے کے رشتے کے نام کو کہتے ہیں نکاح۔ بندے کے بندے سے رشتے کا نام ہے نکاح، اور بندے کے خدا کے رشتے کا نام ہے نماز۔ کچھ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی جو بندے سے بندے کا رشتہ ہے اس کا نام ہے نکاح، بندے سے خدا کے رشتے کا نام ہے نماز۔ وہ نماز جو بندے سے رشتہ ہے وہ بھی بغیر صلوات کے قبول نہیں، وہ بھی بغیر صلوات کے قبول نہیں۔ لیکن جو یہ بندے سے بندے کے رشتے کا نام نکاح ہے، آپ مجھے تاریخ دکھائیے، حدیث دکھائیے، شیخ کلینی کی روایت دکھائیے، انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ نکاح میں بھی اگر عقیدے کے سمندر میں ڈوب کر صلوات سے نکاح کا آغاز کیا جائے تو وہ نسلیں زندہ رہتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وال محمد پر۔ غور فرمائے آپ، توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو کچھ رشتے جو بندے سے بندے کے رشتے کا نام نکاح، بندے سے خدا کے رشتے کا نام نماز۔ ہمارے یہاں پہلے مہر ہے، مہر کے بغیر نکاح نہیں، نکاح کے بغیر اولاد جائز نہیں۔ پہلے مہر، اس کے بعد نکاح، نکاح کے بعد اللہ نے اولاد دیا تو وہ ہے جائز، وہ ہے حلال۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، یہ نسل انسانیت جو چلی، سب سے کائنات کا سب سے پہلا باپ آدم، پہلی زوجہ حوا، یہ جو نسلیں زندہ ہیں یہ نکاح کی بدولت ہے نا۔ یعنی جب اللہ آدم سے کہہ رہا تھا اے آدم میں حوا کے ساتھ تمہارا عقد کرنے جا رہا ہوں، تو آدم نے کہا تھا پروردگار کر دے تیری مرضی۔ اللہ نے کہا نکاح تو ہوگا لیکن مہر میں کیا دو گے؟ توجہ فرمایا، مہر میں کیا دو گے؟ اللہ سے آدم نے کہا آدم ابھی تو میں تازہ تازہ روئے زمین پر آیا ہوں، نہ میرے پاس اتنی دولت ہے، نہ مال ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کوئی بزنس ہے، کچھ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کیا دوں؟ اللہ نے کہا آدم چھوٹی سی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی، اگر تم مہر ادا کرنا چاہتے ہو تو پنجتن پر 5 مرتبہ صلوات پڑھ دو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر بابا سبحان اللہ۔ توجہ فرما رہے آپ، اور ضروری ہے۔ اچھا جب داد زیادہ ملنے لگتی ہے تو خطیب کا حوصلہ بڑھتا ہے، 45 منٹ ٹارگٹ ہوتا ہے تو وہ گھنٹوں میں چلا جاتا ہے نا۔ تو بہرحال میں بڑا آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات اس تاخیر میں ٹھنڈ میں بہرحال مجھے میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ توجہ فرمائے، بندے سے بندے کے رشتے کا نام نکاح، بندے سے خدا کے رشتے کا نام نماز، وہ بھی صلوات کے بغیر قبول نہیں۔ یہاں صلوات کے بغیر تمہاری نسل پائے تکمیل تک پہنچ نہیں سکتی۔ اسی لیے کائنات کے جاہل سے جاہل باپ جسے الحمد بھی نہیں آتا، جب بیٹے کی بارات میں جاتا ہے تو وہ مسجدوں میں وظائف الابرار ڈھونڈتا ہے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ جاہل سے جاہل باپ بھی وہ مسجدوں میں جاتا ہے جہاں نکاح ہوتا ہے تو وظائف الابرار ڈھونڈتا ہے۔ سورہ رحمان پڑھ دیجئے، سورہ یاسین پڑھ دیجئے۔ ارے مولانا کیا بات کر رہے ہیں، سورہ یاسین یہ تو مرنے والا سورہ ہے۔ کہاں بیٹھ گئے آپ، خاموش ہو گئے؟ یہ تو مرنے والا سورہ ہے۔ یہ سورہ رحمان پڑھ دیجئے، نعمتوں والا سورہ ہے۔ سورہ کوثر بی بی سیدہ کا سورہ ہے۔ سورہ قدر یہ سورہ بطول کا سورہ ہے۔ سورہ اذا جاء یہ محمد کی فتح کا اعلان ہے۔ سارے سورہ پڑھ دیجئے۔ کہا نہیں، حدیثیں کیسا پڑھی جائے گی؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ، حدیثیں کیسا پڑھی جائے گی؟ کیوں؟
کہا حدیث کیسا یہ واحد چادر والی بات، چادر والی گفتگو کی اس میں کیا کیا ہوا؟ میں نے کہا سارے سورے موجود ہے، دعائے سباسب ہے، دعائے سباسب ہے، دعائے کمائل ہے، ساری دعائیں پڑھ دیجئے۔ کہا نہیں، حدیث کے ساتھ۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اہل بیت کی فضیلتوں کے سمندر ہے، اور آیت تطہیر کا اعلان ہوا ہے، اور یہ پاک نفوس ہے۔ آغاز یہیں سے کرو، نئی دکان کھلے تو حدیث کے ساتھ، نیا مکان بنے تو حدیث کے ساتھ، نکاح کی ابتدا ہو تو حدیث کے ساتھ۔ غور فرمائے آپ، یعنی یہ اہل بیت کی فضیلت کا سمندر ہے، آپ ایک ایک قطرہ نکالتے جائیے اور رحمتوں کے دائرے میں ہوتے جائیے، رحمتوں کے دائرے میں ہوتے جائیے۔ تو ہے نکاح، بندے سے بندے کے رشتے کا نام نکاح، بندے سے خدا کے رشتے کا نام ہے نماز، یا وہ بھی بغیر صلوات کے قبول نہیں، اور یہاں بغیر صلوات کے تمہاری نسل جو ہے پائے تکمیل تک پہنچے گی نہیں۔ اسی لیے آغاز کرو، ابتدا کرو نکاح میں آپ حدیث قصہ کے ساتھ۔ اب آئیے دیکھیے، دو کردار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بڑی محنت و مشقت کے ساتھ میں اس گفتگو کو لے کر منبر پر آیا ہوں، اور مجھے بڑا یقین ہے کہ آپ میری محنت کو بیکار جانے نہیں دیں گے۔ دو کردار جو میں نے آیت پڑھی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ یہ مخاطب ہے اللہ اپنے حبیب سے، توجہ فرمائیں آپ، اپنے اللہ سے اپنے حبیب سے مخاطب ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ میرے حبیب، میں نے جب آپ کو تنگ دست پایا تو کیا میں نے غنی نہیں بنایا؟ اے میرے حبیب، جب میں نے آپ کو یتیم پایا تو کیا پرورش کے لیے ابو طالب جیسی شخصیت کو نہیں بھیجا؟ یہ دونوں کردار ہیں، یہ دو آیتیں نہیں ہیں، یہ دو کردار ہیں۔ ایک کردار ہے ابو طالب کا، اور ایک کردار ہے بی بی خدیجہ کا۔ توجہ فرمائے آپ، یہ دو کردار ہیں۔ مجلس تقدیم عقد یہ عنوان ذہن میں رہے، اور جب وہ ذاکر اور سامعین کا عنوان ایک ہوتا ہے تو وہ مجلس معراج پر پہنچتی ہے، وہ مجلس معراج پر پہنچتی ہے۔ دو کردار ہیں، ایک کردار جناب ابو طالب اور ایک کردار جناب خدیجہ۔ ہم معصوم اور معصومہ کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا رشتہ خود خدا نے کیا ہے، لیکن تاریخ نے، کچھ مورخ نے ناانصافی کی، جو ان کے دائرے میں رہ کر غیر معصوم تھے، جناب ابو طالب، بی بی خدیجہ۔ ہم پہلے ان کے کردار کو پیش کریں، خود بخود معصوم اور معصومہ کا کردار سامنے آ جائے گا۔ پہلے ہم ان کا کردار پیش کریں کہ جو نہ معصوم نہ معصومہ، ان کے ساتھ تاریخ نے، مورخ نے بڑی ناانصافی کی۔ کہا کیا ناانصافی کی؟ میں نے کہا دیکھیے، تاریخ عرب میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس دور میں عورت کو ننگوار سمجھا جا رہا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، اگر وہ بیٹی آئے تو یہ خبر لے کر آئے کہ میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا، تو اس عورت کو اس زمانے میں سب سے مہذب عورت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب جس زمانے میں عورت کا کوئی معیار نہیں، کوئی کردار نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی منزل نہیں، ایسے ماحول پر کمال و علم کے منزل کی ہمالیہ پر بی بی خدیجہ تھی، با کمال علم و فہم کی ہمالیہ پر بی بی خدیجہ تھی۔ اس وقت مرد و زمین پر گرد کارواں بن کر ٹہل رہے تھے، اس وقت مرد گرد کارواں بن کر زمین پر ٹہل رہے تھے۔ بی بی خدیجہ نے وہ معیار دیا۔ کہا معیار کیا تھا؟ جناب خدیجہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دولت مند تھی، لیکن یہی تک نہ سوچیے، بہت بڑی فاضلہ تھی، عالمہ تھی، توریت کی حافظہ تھی، انجیل کی حافظہ تھی، فاضلہ تھی، عالمہ تھی۔ اب توجہ چاہ رہا ہوں، یہاں سے میرا پڑھا لکھا مجمع ہے، مجھے بڑا اعتماد ہے آپ کی سماعت پر۔ اب عزیزان گرامی، رسول اللہ کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں۔ بی بی خدیجہ کی شادی کے بارے میں تاریخ کا دھوکہ ہوا ہے لوگوں سے۔ منبر پر آ کر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں پڑھنا شروع کیا، تاریخ کے مناظر کو دیکھا نہیں۔ وہاں پر لکھ دیا کہ بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال، بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال، رسول خدا کی عمر 25 سال۔ مجھے انصاف سے بتاؤ،
पैगंबर की विलादत हुई है सन 1 आमुल फील में, खदीजा की विलादत हुई है सन 3 आमुल फील में। मुझे इंसाफ से चाहिए, मुझे दाद चाहिए इस मौजू पर। 3 आमुल फील में खदीजा की विलादत, सन 1 आमुल फील में पैगंबर की विलादत। या जाहिर सच्ची सच्ची बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 3 आमुल फील से आप जोड़िए तो 28 साल बीबी खदीजा, 3 आमुल फील से बीबी खदीजा की उम्र। 5 हवाले मेरे पास, जिसको डाउट हो देख ले। पहला हवाला तारीख तबरी, दूसरा अल्लामा मजलिसी, तीसरा हवाला है रौज़तुल सफ़ा, चौथा हवाला है रौज़तुल अहबाब, 5वां हवाला है अल्लामा ज़ीशान हैदर की किताब मलकतुल अरब। वीडियो के सामने बात कर रहा हूं, आवाज का फैलाव बहुत दूर तक है। अब 5 हवालों के साथ बात कर रहा हूं। 28 साल एज बीबी खदीजा, 25 साल पैगंबर। तवज्जो फरमाए आप। अरब का दस्तूर था 14 साल में 15 साल के आगे शादियां आगे नहीं बढ़ती थीं। 15 साल के पीछे लड़कियों की शादी हो जाती थी, लेकिन जब 15 साल के अंदर लड़कियों की शादी हो जाती थी तो ये 28 साल तक बीबी खदीजा ने इंतजार क्यों किया? तवज्जो नहीं फरमाया, मैं कुछ कह रहा हूं। ये 28 साल तक बीबी खदीजा ने इंतजार क्यों किया? होना चाहिए था कि जो अरब का दस्तूर था उसी दस्तूर के मुताबिक जनाब खदीजा शादी कर लेती, लेकिन ये 28 साल तक का इंतजार क्यों किया? जवाब दे रहा हूं। कहा बीबी खदीजा ने इंतजार नहीं किया। इंतजार के साथ साथ बीबी खदीजा ने तौरात में, इंजील की हाफिजा, तौरात की हाफिजा, उसमें देख रही थी कोई मोहम्मद आएगा, कोई मोहम्मद आएगा, कोई मोहम्मद आएगा। तवज्जो फरमाया, कोई मोहम्मद आएगा, कोई मोहम्मद आएगा। और जिसकी सदाकत और अमानत का चर्चा होगा, मैं नहीं चाहती कि इस अमानत को किसी गैर के हवाले करूं। आया, तवज्जो फरमाया, तवज्जो फरमाए। 28 साल का इंतजार बीबी खदीजा का इसलिए था कि तौरात में, इंजील में बीबी खदीजा ने मोहम्मद के तमाम वो अफ़ाल देख रही थी कि मोहम्मद आएगा, उसकी पुश्त पर मोहरे नबूवत होगा, वो जब चलेगा तो उसका कदम नहीं होगा, वो जिधर जिधर जाएगा अब्र उसका साया करेगा। 3 साल तक बीबी खदीजा ने इन्हीं चीजों को मुरत्तब कर रही थी कि पहले वो चीज देखूंगी जो तौरात में देखा है, पहले वो चीज देखूंगी जो ज़बूर में देखा है, पहले वो चीज देखूंगी जो इंजील में देखा है। अगर वो चीजें मुझे नजर आ गई, तवज्जो फरमाए आप, तब मैं अपना रिश्ता पैगंबर के हवाले करूंगा। ये इंतजार इसी बिना पर था। इंतजार किस लिए? मोहम्मद का जलवा देख रही थी तौरात में, इंजील में। पहला कि 28 साल की एज में बीबी खदीजा ने शादी की। दूसरा धोखा जो तारीख के साथ लोगों ने किया, वो क्या था धोखा? वो धोखा ये था कि जो पैगंबर की शादी खदीजा के साथ हुई है, ये पहली शादी नहीं है, ये दूसरी शादी है। तवज्जो फरमाए, दोनों का जवाब मुलाजा फरमाए। 28 साल जो लेट शादी हुई, इसका जवाब आपके सामने दे चुका। इंतजार किया था, जो जो चीज़ें पैगंबर के सिलसिले से बीबी खदीजा ने देखा था, वो सारी चीज़ें बीबी खदीजा को नज़र आ गई। दूसरी चीज़ कि बीबी खदीजा के बारे में जो लोगों ने ये तारीख गढ़ दी कि दूसरी शादी थी, पहली शादी नहीं थी। तवज्जो फरमाए, बीबी खदीजा का एक गुलाम था जिसका नाम था मैसरा। 5 रवायतें हैं जिसमें से बीबी खदीजा के निकाह के लिए, रिश्ते के लिए तारीख ने लिखा है। तबरी कहता है कि बीबी खदीजा ने मैसरा को भेजा था, मेरा रिश्ता लेकर जाओ। दूसरी रवायत में यह बताती है कि अबू तालिब ने खुद रिश्ता खुद बीबी खदीजा के पास लेकर आए थे। तीसरी रवायत यह बताती है कि एक बीबी खदीजा की सहेली थी जो बीबी खदीजा की हमराज थी।
جس کا نام تھا نفیسہ. ان تینوں کے ذریعے بی بی خدیجہ کا رشتہ طے پایا. توجہ فرمائے، وہ بھی آگے کی منزل. اگر یہ مجلس وقت شروع ہو جاتی تو 1 گھنٹے میں ساری محمد کی بارات بھی ہوتی، خدیجہ تک پہنچتی بھی، پھر ولیمہ بھی ہوتا. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ 15-20 منٹ کے اندر ولیمہ بھی ہو جائے، شادی بھی ہو جائے، بارات بھی چلی جائے. لیکن اتنی جلدی تو بہرحال ہوگی نہیں، اتنا انتظام تھا. لیکن کوشش یہ کروں گا فن خطابت میں کہ 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ بارات بھی ہو جائے گی، ولیمہ بھی ہو جائے گا. توجہ فرمائے، آپ حوصلہ ہے آپ کے پاس سننے کا تو ایک صلوات بآواز بلند بھیجے آل محمد پر. ایک مل جل کے غدیری صلوات پڑھے آل محمد پر بآواز بلند. اب توجہ فرمائے، مالدار تھی بی بی خدیجہ. یہ لقب دیا کس نے؟ امیر دیکھ کر کسی نے نہیں کہا تھا یہ لقب دیا ہوا ہے محمد کا. 24 سال کے سن میں پیغمبر نے شام کا سفر کیا. تجارت میں جو مال حساب و کتاب ہوا آ کر خدیجہ کے حوالے کرتے تھے. 25 سال میں پیغمبر کی جس سال شادی ہونا تھا اس سال بھی تجارت پہ گئے، جو حساب کتاب ہوا آ کر بی بی خدیجہ کے حوالے کیا. ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. توجہ فرمائے آپ، بی بی خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ ایسا ہے کہ پیغمبر کا یہ دوسرا سفر تھا، گھر کے ایک حجرے میں دسترخوان لگا دو. دسترخوان سج گیا، پیغمبر بھی بیٹھے، میسرہ بھی بیٹھے. توجہ فرمائے آپ، میسرہ کے پاس بی بی خدیجہ ہے. بی بی خدیجہ مخاطب ہوئی ابن ام، پیغمبر کو مخاطب کرتی تھی ابن ام کہہ کر. یہ ابن ام کہہ کر مخاطب کیوں کیا؟ کیونکہ 5 پشتوں کے بعد خدیجہ کی نسل و محمد سے ملتی تھی. توجہ فرمائے آپ، 5 سال آگے چل کر 5 پشت کے بعد خدیجہ کی نسل بنی ہاشم میں جا کر ملتی تھی. اسی لیے ابن ام کہہ کے پکارتی تھی. ابن ام، پیغمبر مخاطب ہوئے، کہا اگر میں آپ کا رشتہ کہیں لگا دوں آپ کو منظور ہے؟ کہا بہتر ہے بی بی خدیجہ، لیکن میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. کیا؟ کہا ابھی میرے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنا میرے پاس مال نہیں ہے، ابھی اتنی پاس تجارت میں وہ زوردار فائدہ نہیں ہو رہا ہے. توجہ فرمائے آپ، توجہ چاہ رہا ہوں. تو بی بی خدیجہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر اعتبار کریے، توکل کریے. بی بی خدیجہ پیغمبر سے کہہ رہی ہیں اگر میں کوئی مناسب لڑکی بتاؤں آپ شادی کر لیں گے؟ توجہ نہیں فرمایا آپ نے. اگر میں کوئی مناسب لڑکی بتاؤں تو شادی کر لیں گے. کہا نام کیا ہے؟ کہا ہیا زکیتن والعالمتن. پیغمبر چوک رہے، یہ کون زکیہ ہے کون عالمہ ہے؟ کہا ہیا فاضلتن. کہا وہ فاضلہ بھی ہے. کہا کون؟ کہا اس کا نام خدیجہ ہے. کہا اس کا نام خدیجہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، کہا اس کا نام خدیجہ ہے. پیغمبر نے کہا حل انتے، آپ کا نام خدیجہ. کہا حل انتے، حل انتے، آپ کا نام خدیجہ ہے؟ کہا ہاں. کہا حل انتے ملکۃ العرب. نہیں آپ شاید اس منزل کی طرف گئے نہیں. کس زبان سے پیغمبر نے کہا؟ جس زبان سے محمد کو وحدانیت کا اعلان کرنا ہے، جس محمد کو بھی زبان سے اعلان رسالت کرنا ہے، اسی زبان سے محمد نے کہا انت ملکۃ العرب. توجہ فرمائے آپ، تم ملکۃ العرب ہو. تو یہ لقب، یہ خطاب دیا ہے پیغمبر نے. توجہ فرمائے، ابھی بھی رشتے کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. یہ تو ابھی ایک آپ کے دل کی بات وہ لے رہے ہیں، وہ دل کی بات یہ لے رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ضرور تھی، فاضلہ تھی، عالمہ تھی، توریت کی حافظہ تھی، انجیل کی حافظہ تھی، عالمہ تھی. صرف دولت مند نہیں تھی. یہ ساتھ سارے کمالات بی بی خدیجہ کے اندر موجود تھے. سارے کمالات بی بی خدیجہ کے اندر موجود تھے. ٹھیک ہے، اب آخری سفر جو تبری لکھ رہا ہے
کہ اب یہ شادی سے پہلے کا آخری سفر محمد کا شام. بی بی خدیجہ نے میسرہ سے کہا میری خواہش ہے کہ جب محمد سفر پہ جائیں تو تم بھی جانا. اور یہ صرف غلام نہیں تھا بلکہ یہ بہت بڑا رپورٹر تھا. صرف غلام نہ سمجھیے، رپورٹر بہت بڑا تھا. آ کے ساری باتیں معلوم تھا. بی بی خدیجہ پردہ نشیں ہے، حجاب کے اندر رہتی ہے، بہرحال یہ بزنس کرتی ہیں مال و دولت کے لیے، لیکن گھر سے قدم باہر نہیں نکالتی. تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے باہر کی باتیں بی بی کو بتانا ہی پڑے گا، بتانا ہی پڑے گا. اب وہ رپورٹر تھا، ساری باتیں آ کر بتا رہا تھا. تجارت کرنے محمد گئے، میسرہ بھی گیا. بیدار ہیں آپ حضرات؟ میسرہ بھی گیا. اب جب واپس آیا قافلہ تو بی بی خدیجہ نے ایک مرتبہ میسرہ کو بلایا. میسرہ، جی بی بی. کہا بیٹھ جاؤ. کہا یہ بتاؤ جب سفر پہ گئے تھے تو محمد کے ساتھ سفر کیا نا؟ کہا ہاں. کہا تم نے کیا کیا دیکھا؟ توجہ فرمائے، تم نے کیا کیا دیکھا؟ کہا بی بی میں کیا بتاؤں، یہ تو آدمی نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ ملک بھی نہیں ہے. کہاں بیٹھ گئے آپ؟ کہا یہ انسان نہیں ہے، آدمی نہیں ہے، ملک بھی نہیں ہے. کہا پھر ہے کیا؟ کہا پھر ہے کیا؟ یہ کہا میری بھی سمجھ میں نہیں آتا، میرے ادراک سے باہر، میری فہم سے باہر، میرے شعور سے باہر. کہا پھر کیا کیا دیکھا؟ کہا میں جب محمد کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. میرے قدم کا نشان پڑتا تھا، محمد کے قدم کا نشان نہیں پڑتا تھا. توجہ فرمائے آپ، میرا قدم کا نشان پڑتا تھا، محمد کا نشان قدم نہیں پڑتا تھا. کہا دوسرا منظر کیا دیکھا؟ کہا دوسرا منظر یہ دیکھا کہ محمد چڑھے پہاڑ پر، میرا قدم کا نشان نہیں پڑا، محمد کے قدم کا نشان پڑا. اور کیا دیکھا میسرہ بتا؟ کہا میں نے ایک منظر اور دیکھا بی بی. کا وہ کون سا منظر؟ کہا تیسرا منظر تو وہ میری عقل سے باہر ہے. کہا کون سا منظر؟ کہا جدھر جدھر محمد جاتے تھے ابر سایہ کرتا تھا، ابر سایہ کرتا تھا. کہا پھر؟ کہا ایک مرتبہ کچھ لمحے کے لیے میں نے محمد کا امتحان لینا چاہا. کہا کیسا امتحان؟ کہا ایک بار میں محمد کے پاس بالکل سٹ گیا کہ محمد کو دھکا دے کچھ دور کروں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اچانک تو نہیں ابر سایہ کر رہا ہے، یہ اچانک تو نہیں ابر سایہ کر رہا ہے. لیکن جب میں نے محمد کو ادھر کیا تو محمد ادھر چلے گئے، ابر بھی چلا گیا، ابر بھی چلا گیا. غور فرمایا آپ نے؟ یعنی محمد اور ہے، یہ امت اور ہے، ان کو دنیا پا نہیں سکتی، یہ ہم تک آ نہیں سکتے، ہم یہاں تک جا نہیں سکتے اگر بیچ میں آل محمد کا وسیلہ نہ ہوتا. یہ ہمارے فہم و ادراک سے، شعور سے باہر ہے. ان کو پہچاننے کی کوشش نہ کرو، جتنا بتایا گیا اتنا ہی سمجھو، اتنا ہی سمجھنا. ٹھیک ہے؟ سارے کمالات، سارے فن بی بی خدیجہ کے. یہ رشتے کی ابتدا ہے، یہ مقدمات عقد ہے، یہ ابھی برات ورات گئی نہیں ہے. توجہ فرمائے آپ. اب میسرہ نے بی بی خدیجہ کو سارے کمالات بتائے. میسرہ، جی بی بی. کہا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنی چیزیں میں نے توریت اور انجیل میں دیکھی تھی سب صحیح ہے. کہا پھر کہنا کیا چاہ رہی ہو بی بی؟ کہا جاؤ، میرا پیغام محمد کے ساتھ، میری مرضی ہے، میرا رشتہ لے کر چلے جاؤ. میسرہ پہنچے دیوڑیے ابو طالب پر. ابو طالب نے میسرہ کا چہرہ دیکھا تو خوش. ابھی تک بی بی خدیجہ نے 28 سال تک نہیں کی قینچی سے سارا رشتہ کاٹ رہی تھی، نہیں کی قینچی سے سارا رشتہ کاٹ رہی تھی. نہیں، یہ رشتہ قبول نہیں. یہ انتظار تھا کہ کتابوں میں جو میں نے اس جوان کا چرچا سنا تھا، جب وہ سب دیکھ لوں گی تبھی رشتہ بھیجوں گی. میسرہ گئے. ابو طالب کرسی نشیں ہے. توجہ فرمائے آپ. ابو طالب کی ایک بہن تھی صفیہ، وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. میسرہ آیا ہے رشتہ لے کر. ابو طالب نے کہا ٹھیک. محمد آپ کے رشتہ کا پیغام لے کر آیا ہے میسرہ.
محمد چپ ہے، محمد چپ ہے. کیوں؟ ابو طالب جیسا جب سرپرست موجود ہو تو یہ محمد نے پیغام دیا کہ گارجن بڑا اگر موجود ہو تو چھوٹے کو پک پک نہیں کرنا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کرنا نہیں چاہیے. جب سرپرست موجود ہے تو فیصلہ یہی لیں گے. محمد آپ راضی ہو؟ ابو طالب کی طرف مخاطب ہوئے. جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی، جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی. ٹھیک. میسرہ گیا. خدیجہ مبارک ہو، ابو طالب جیسی شخصیت نے آپ کا رشتہ قبول کر لیا. خدیجہ مصلی عبادت پہ گئی، 2 رکعت شکر کا سجدہ کیا. یہ انتظار میرا بیکار نہیں گیا. جس کا میں انتظار کر رہی تھی وہ رشتہ مجھے مل گیا. ٹھیک. رشتہ قبول ہو گیا. بی بی خدیجہ نے بھی قبول کر لیا اور مطمئن ہو گئیں. ادھر جناب رسول خدا بھی مطمئن، ابو طالب بھی مطمئن. توجہ فرمائے آپ. بہت تفصیل تھی سرکار، لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا. میں تو اب جلدی سے بارات لے کر چلنا چاہ رہا ہوں. رشتہ تمام ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا. توجہ فرمائے آپ. اب نفیسہ کو خدیجہ نے بھیجا کہ اگر آپ کی بھی خواہش ہو، زمانے سے میرے ساتھ رہی ہو، ہمراز رہی ہو، تم بھی ایک بار چلی جاؤ. اب جیسے ہی نفیسہ پہنچی ابو طالب کے گھر تو ابو طالب نے ایک خلخال قسم کا ایک کپڑا یاقوت و جواہر سے جڑا ہوا نفیسہ کو دیا. کہا زیبتن کرو، حجرے میں جا کر زیبتن کرو. کہا کیوں؟ کہا اسی لباس سے پتہ چلے گا کہ مہر لگ گئی. توجہ فرمائے آپ. کہا اسی لباس سے پتہ چلے گا کہ ابو طالب نے مہر لگا دیا. کہا ٹھیک ہے. حجرے میں گئی، اس لباس کو زیبتن کیا. خدیجہ کے گھر پہنچی. خدیجہ نے پھر سجدہ شکر کیا. لباس دیکھ کر سجدہ شکر کیا کہ اب رشتہ پکا ہو گیا، تمام ہو گیا. اب کوئی بات نہیں رشتے اشتے کی. جو چیز دیکھنا تھا محمد کے اندر بی بی خدیجہ نے دیکھ لیا. جو چیزیں نظر آ رہی تھی توریت و انجیل میں سب بی بی خدیجہ کے سامنے آ گئی. اب رشتہ ہو گیا. پہلا یہ رشتہ ہے محمد کا، جہاں پہلی مرتبہ محمد دولہا بنے ہیں. غور نہیں فرمایا آپ نے؟ پہلی مرتبہ دولہا بنے ہیں. اس کا مطلب کہ اور بھی شادیاں ہوئی تھی. جو مورخ لکھ رہا ہے کہ اور بھی شادیاں ہوئی تھی، 10 شادیاں لکھ دو، 20 شادیاں لکھ دو، لیکن پہلا ہی نکاح ہے جس میں محمد دولہا بنے. محمد دولہا بنے. ٹھیک. سہنے میں ساری تفصیلوں کو چھوڑ کر اب آ رہا ہوں موضوع پر جو مجھے اصل مقصد پیش کرنا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. سہنے ابو طالب محمد کو غسل دے رہے ہیں. ابو طالب ابھی تک محمد اپنے ہاتھ سے غسل دیتے تھے اپنے کو، لیکن آج جناب ابو طالب غسل دے رہے ہیں محمد کو. توجہ فرمائے آپ. محمد جب نہا چکے، غسل کر چکے، تو ایک مرتبہ جا کر سامنے بیٹھ گئے ابو طالب کے. جیسے ہی ابو طالب کے سامنے، جناب ابو طالب کے سامنے محمد جیسا نبی بیٹھ گیا، ایک مرتبہ ابو طالب نے ابراہیم کا امامہ باندھا. آیا توجہ نہیں فرمایا آپ نے؟ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے ابراہیم کا امامہ باندھا، اسماعیل کی نالین پہنائی، عبد المطلب کا کرتا پہنایا، عیسیٰ کی چادر اڑائی، موسیٰ کا عصا دیا. نہیں غور فرمایا؟ میں بہت عجیب مقصد پر ہوں آپ کی خدمت میں. ابراہیم کا امامہ، موسیٰ کا عصا، عیسیٰ کی چادر، اسماعیل کی نالین، سب کچھ آراستہ کر دیا. ابو طالب بھتیجے کی شادی ہے، کوئی ایک چٹ تو نیا ڈال دیجئے. توجہ فرمایا. بھتیجے کی شادی ہے، کوئی ایک نئی چٹ تو آج ڈال دیجئے. کہا کیا؟ کہا فارس سے صحرا منگا لیجئے، حجاز سے کرتا منگا لیجئے، مصر سے کنگنا منگا لیجئے. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ کیونکہ یہ چیزیں اس وقت تو بڑی مشہور تھی.
فارس کا صحرا، حجاز کی نالین، مصر کا کنگنا، یہ سب موجود تھا۔ اے محمد، آپ کی یہ پہلی شادی جس میں پہلی مرتبہ دولہا، اے ابو طالب، ابھی آپ کی کفالت کو لاکھوں سلام، کی کفالت میں ابھی تک محمد کے آپ رہے، پالا بڑا کیا، جوان ہوئے، شادی کا موقع، یہ ابراہیم کا امامہ، عیسیٰ کی چادر، اسماعیل کی نالین، یہ زیب نہیں دیتی؟ کوئی نیا چیٹ کم سے کم ڈال تو دیجئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں پورے مجمع سے۔ ابو طالب نے کہا میں نئی چیز منگا سکتا ہوں ایک لمحے میں، لیکن میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں ابو طالب صرف چچا کا نام نہیں ہے، وارث انبیاء ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اور فرما رہے آپ ابو طالب صرف محمد کا چچا نہیں ہے، یہ وارث انبیاء، یعنی جہاں تمام انبیاء کے تبرکات رکھے جائے اس گھر کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرمایا، آپ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ جہاں یہ تمام اثاثے انبیاء کے رکھے جائے اس گھر کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف وہ یہ چچا والا منصب لے کر ابو طالب کو نہ پہچانا جائے، بلکہ ہم ہی انبیاء کے وارث ہیں، ہم ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ توجہ فرمائے آپ، تاکہ آنے والا مورخ قلمکار پوچھے یہ ابراہیم کا امامہ آیا کہاں سے، یہ اسماعیل کی نالین آئی کہاں سے، یہ موسیٰ کا عصا آیا کہاں سے، یہ عیسیٰ کی چادر آئی کہاں سے، تو بتایا جائے۔ کیا سمجھ رہے ہو جس گود میں یہ امامہ رہا ہو کتنا معذب گھرانہ ہو، جس گھر میں عصائے موسیٰ ہو کتنا مہذب گھرانہ ہے، یہ ساری چیز ان کو بتایا جائے۔ ٹھیک، محمد دولہا بن گئے، اتنی جلدی نہیں کوئی دولہا اولا بنتا۔ 6 بجے نہاتا ہے، 1 بجے بارات جاتی ہے اور 4 بجے پہنچتی ہے ماشاءاللہ، لیکن مجلس میں دعا کرتا ہوں کہ پرسوں ایسا نہ ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ محمد دولہا بن گئے، ابراہیم کا امامہ، موسیٰ کا عصا، اسماعیل کی نالین، عیسیٰ کی چادر اوڑھ لیے چلے۔ آج ابو طالب کرتا پہنے ہوئے ہیں سفید، امامہ سفید، گارجین بن کر چل رہے ہیں۔ آیا نے اور فرمایا آپ ہلاکت کو جانے، آپ نزاکت کو پہچانے۔ ابو طالب آج سرپرست بن کر چل رہے ہیں، محمد دولہا، ادھر ابو لہب، ادھر ابو جہل۔ آپ کہیں گے ارے محمد نے ان کو کیوں لیا، پڑوس کا حق تھا۔ توجہ فرمائے آپ، توجہ فرمائے، پڑوس کا حق تھا، لیکن ہمارے یہاں کیا شیعہ کو چھوڑ دے رہا ہے۔ یہاں تو محمد ابو جہل کو بھی لے کر گئے، ابو لہب کو بھی لے کر گئے۔ محمد کی کیا شان، ابراہیم کا امامہ، اسماعیل کی نالین، عیسیٰ کی چادر، موسیٰ کا عصا، محمد دولہا بنے، ساتھ میں ابو طالب، ادھر حمزہ، ادھر جعفر، آئے آئے اپنے ہاتھوں میں تلوار حمائل کیے ہوئے تھے۔ آگے آگے ابو طالب، بیچ میں محمد، دائیں طرف جعفر، ادھر حمزہ، چل رہی ہے بارات۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، اے ملائکہ 7 دروازے جنت کے کھول دو۔ توجہ فرمائے، سو گئے آپ، جنت کے 7 دروازے کھول دو۔ کافر کہا مشک و عنبر کی بارش کرو، مشک و عنبر کی بارش کرو۔ اب جیسے مشک و عنبر گرا، محمد کا جلوہ، 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 سونگ سونگ کر کہہ رہے، سونگ سونگ کر کہہ رہے، یہ تو محمد کا جلوہ ہے۔ خجیت الکبریٰ کے دولت سرائے کی طرف یہ باراتی بارات چلے۔ محمد جیسا دولہا، ابو طالب جیسا سرپرست، انبیاء کا اثاثہ ساتھ میں، بڑے گھر کی بارات پہنچی۔ 700 کنیزوں کو بی بی خدیجہ نے ایسا لباس فاخرہ سے
آراستہ کر دیا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں صرف ان کنیزوں پر تھی. بی بی خدیجہ کا گھر لقائے نور بنا تھا. بی بی خدیجہ کا نور لقائے نور بنا ہوا تھا. سونے کی کرسیاں سجی ہوئی تھی. بلند کرسی پر ایک جگہ ایسی معین کی گئی تھی کہ صرف دولہے کے لیے تھی. اسی کے بغل میں ایک کرسی اور ایک کرسی اور. چچا زاد بھائی عمر بن اسد، یہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی. ورقہ بن نفیل سگے بھائی. توجہ فرمایا. بارات آئی بی بی خدیجہ کے گھر. لقائے نور، وہ سجاوٹ، وہ لائٹنگ کی دنیا نے دیکھا نہیں. ظاہر سی بات ہے محمد کی بارات خدیجہ کے گھر، تو چھوٹا موٹا تو انتظام رہا نہ ہوگا نا بھائی. اب نور کی کرسیاں سجی ہوئی ہے، اسٹیج سجا ہوا ہے. ایک نور والے تخت تھوڑا اس پر اونچائی پر کرسی رکھی تھی. میسرہ نے بھانپ لیا، جو خدیجہ کا غلام تھا اس نے بھانپ لیا کہ بارات میں آیا ہے ابو جہل اور کوئی نہ کوئی حرکت تو کریں گے سرکار. ارے توجہ چاہ رہا ہوں میں، توجہ چاہ رہا ہوں میں. میسرہ تھا بڑا چالاک، رپورٹر بھی تھا. یہ منظر کو شادیوں میں بہت سے کچھ ایسے آدمی ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں باراتیوں میں کون بغیر دعوت کا آیا. یہاں تو ایک آدمی کی گئی تھی، یہاں 5 کیوں آئے؟ توجہ نہیں فرمایا آپ نے. تو بہت سی جگہ پر بہت سے گھر میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. میسرہ اسی مزاج کا تھا. میسرہ نے اس منظر کو دیکھا کہ یہ بلند و قامت کی جو کرسی ہے یہ دولہے کے لیے ہے. دیکھ رہے تھے میسرہ کی ابو جہل کی بھی نگاہ اسی پر ہے. یہ بیٹھنا چاہ رہا ہے. تب تک اس سے پہلے میسرہ جا کے گردن کو پکڑ لیا. تاریخ طبری نے لکھا کہ ابو جہل کو چوٹ آئی. میں جب تاریخ یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے یہی سے ایک اندازہ لگا، شادیوں میں کبھی کبھی جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے، توجہ فرمائے آپ، شادیوں میں جو کبھی کبھی بدمزگی پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیے میں اس ابو جہل کی سنت کو پرموٹ نہیں کر رہا ہوں. ایسا نہ مت سوچے کہ ابو جہل نے ایسا کیا تھا تو وہی حال ہے. رسول کی سنت اور تھی، ابو جہل کی سنت اور تھی. تو بہرحال سجی کرسی، بلند قامت کی کرسی پر بیٹھے محمد. دائنی طرف ابو طالب، بائیں طرف اسد بن عمر بن اسد. یہ تھا بہت بڑا شاعر. اس نے کہا کہ پہلے اشعار پڑھوں کہ پہلے صیغہ عقد جاری ہوگا؟ پہلے میں کچھ اشعار پڑھوں. وہ اشعار تھے صحرے کے لحن پر. تاریخ طبری نے لکھا کہ شاید، یا جو بھی مورخ نے لکھا اس منظر کو، اسی سے مجھے یہ اندازہ لگا کہ شاید صحرے کا رواج 70 اشعار عمر بن اسد نے اس دن کہے شادی کے منظر کو دیکھ کر. ایک طرف محمد کرسی پر، ایک طرف ابو طالب، اسد بن عمر بن اسد ایک طرف. صیغہ جاری ہوگا نا، ایجاب قبول، انکحتو قبلتو، یہی دونوں جملے کا نام صیغہ ہے. اسی کو نکاح کہتے ہیں. یہی 2 جملہ ادا ہو گیا قصد انشاء کے ساتھ، تو آپ کا نکاح ہو گیا. توجہ فرمائے آپ، یہی تو چیز تھی. لیکن ادھر انکاح تو ہوتا رہا، محمد چپ. انکاح تو ہوتا رہا، محمد چپ. آپ کہیں گے کہ جب کان میں کچھ لوگ آئے، کہا آپ کی طرف تو ابو طالب ہے، ابو طالب ادھر سے ہے اور عمر بن اسد ادھر سے ہے، تو ہمیشہ یہ دستور ہوتا ہے کہ لڑکی والا ایجاب کرتا ہے، لڑکے والا قبول کرتا ہے. لیکن وہ عجیب منظر تاریخ طبری لکھتا ہے کہ خاموشی. کیوں خاموش تھے محمد کا وکیل؟ کیوں خاموش تھا؟ جواب دینا چاہیے تھا جب وہ انکحتو کہہ رہا تھا. محمد نکاح سے پہلے بھی انتظار کرتے تھے ابو طالب کی سرپرستی میں کہ ابو طالب ہاں کہیں تو میں کہوں. توجہ نہیں فرما رہے آپ. ابو طالب ہاں کہیں تو میں کہوں. اور اعلان رسالت کے بعد انتظار تھا محمد کا وحی کا.
یہ دونوں چیزیں محمد کے ساتھ تھیں. کہا کچھ لوگ آئے کان میں, کہا کہہ دیجئے قبل تو چپ. آواز آئی جبریل کی, ان کہہ تو کہنا ان کا اختیار, قبل تو کہنا آپ کا اختیار, اولاد دینا خدا کا اختیار. اب صیغہ ہوگا جاری ہو گیا. پھر عمر بن اسد نے پھر 80 شعر کہے. روضۃ الصفا میں ذیشان حیدر نے الکتاب ملکۃ العرب میں لکھا کہ 80 شعر پھر کہے. بہت ماہر شاعر تھا جو عربی میں بڑے بڑے اشعار کہتا تھا. وہ شادی کے سلسلے سے یہ نور اور ابو طالب کی شان, محمد کی شان, یہ انتظام, ساری چیزیں کو اپنے قصیدے میں ڈھالا تھا. ہو گیا نکاح ہو گیا. اس وقت تشت میں سجی ہوئی کچھ کھجوریں آئی. ارے بھائی نکاح کے بعد چینی بانٹی جاتی ہے نا. تشت آیا سجا ہوا کھجور سے. آپ تو ایسا سن رہے جیسے پہلی بار نکاح والا مار کا پڑھ رہا ہوں. سب دیکھے ہیں, بزرگ اچھی طرح جانتے ہیں. اب تشت میں آیا وہ کھجور سجی ہوئی بہترین قسم کی. اس وقت تو عرب کی کھجوریں تھی, ظاہر سی بات ہے. سب کے پاس لے گئے. اشتیاق صاحب نے اٹھا لیا ماشاء اللہ. حمایت چچا کے پاس گئے ماشاء اللہ. نوح خان صاحب کے پاس لے گئے چینی, اٹھا لیا. حاجی صاحب کے پاس گئے, اٹھا لیا ماشاء اللہ سبحان اللہ مبارک ہو. ایک صاحب کے پاس تشت تو گئی, لے جاؤ ہم نہیں لیں گے. توجہ نہیں فرمایا آپ نے, لے جاؤ ہم نہیں لیں گے. لے جاؤ اپنی چینی اور اپنے یہ کھجور اور اپنا یہ سب انتظام, ہم نہیں لیں گے. آگے بڑھے عمر بن اسد. کہا کیا بات ہے, سب نے تو تبرک سمجھ کے لیا, یہ لے کیوں نہیں رہے ہیں؟ کہا اگر بتا دوں تو کہیں شادی میں بدمزگی نہ پیدا ہو جائے. کہا انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا, محمد نے انکار کر دیا تھا. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک باواز بلند صلوات بھیجے نا آل محمد پر, باواز بلند. اور فرما رہے آپ, کہا یہ چڑ اس لیے رہے ہیں کہ انہوں نے بھی رشتہ دیا تھا لیکن محمد نے قبول ہی نہیں کیا تھا. لے جاؤ اپنا یہ کھجور اور یہ سب. کہا ٹھیک ہے, نہیں چکھے تبرک سمجھ کے تو لینا چاہیے تھا. غور فرمائے, وہ تو تاریخ میں نے دیکھا نہیں, لیکن انہوں نے انکار کیا. ٹھیک, ایسے مشروبات لگے ہوئے تھے, پینے والی چیزیں, لیکوڈ والی چیزیں, کہ پہلی بار لوگوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے ایسی چیزیں دیکھی تھیں. اب تاریخ تبری تو قیامت کا فقرہ لکھا ہے, سنیے انشاءاللہ آخری فقرہ ہے اور میں ربط مصائب کی طرف آ رہا ہوں. بہت باتیں تھیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر, اور ایسے موقع جب ملیں گے تو ایسی باتیں سنائی جائیں گی. غور فرمائے آپ, 1600 دمبے, 700 اونٹ, کتنے؟ 1600 دمبے, 700 اونٹ. یہ کہاں کا ولیمہ ہے؟ بی بی خدیجہ کے پاس جب بارات یا ابو طالب لے کر محمد کی گئے تو وہاں کھانے پینے کا سسٹم نہیں تھا. اس دن اتنی پینے والی چیزیں تھیں, ایسی چیزیں تھیں جیسے فروٹ, پھل, لوگ اسی میں مست ہو گئے. وہ کھانا اگلے دن ہوا, یہ تاریخ تبری نے لکھا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ نہیں اسی دن ہوا, چاہے وہ ایک دن کے بعد ہوا ہو چاہے اسی دن ہوا ہو, مگر ہوا. اسے تو انکار نہیں ہے نا, ہوا نا. اب 700 اونٹ, 1600 دمبے جناب ابو طالب کے گھر پکا بنا. آپ بھی بڑے حیرت سے سوچ رہے ہوں گے کہ اماں اتنا کیسے کھا گئے. ارے پشتینی بھوکے تھے, پشتینی بھوکے تھے. کہا ٹھیک ہے, 3 دن تک ولیمہ ابو طالب کے گھر ہوا. ایسا مت سوچئے خدیجہ کے گھر بارات گئی تو ولیمہ وہاں ہونا چاہیے تھا, کچھ بٹا وٹا نہیں تھا, سب ایک تھا معاملہ. اب بی بی خدیجہ جب بیاہ کر ابو طالب کے گھر آئی
توجہ چاہتا ہوں. تو خدیجہ نے ایک مرتبہ ابو طالب کی مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک ولیمہ میں ایسا امتیازی کروں کہ تاریخ عرب میں نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ ہوگا. یعنی بی بی خدیجہ کا ملکۃ العرب شہزادی عرب کی ملکہ اجازت لے رہی ہیں ابو طالب سے. یعنی یہ ہم کو نصیحت کر رہی ہیں کتنوں بڑی ہو جاؤ شہزادی لیکن گھر کی اجازت کے بغیر کوئی نیا کام نہ کرو. توجہ فرمائے آپ, کوئی نیا کام نہ کرو. ٹھیک ہے. ابو طالب نے کہا ارے آپ ملکۃ العرب ہیں, آپ شہزادی ہیں, پیغمبر نے آپ کو خطاب دیا ہے, اجازت ہے. 3 دن نہیں, 4 دن نہیں, 5 دن نہیں, اگر میں گناتا رہوں وہاں تک نا تو 2 گھنٹہ ہو جائے گا. 6 مہینہ مسلسل, 5 حوالے میرے پاس ہیں, دیکھ لیجئے گا. اس روایت سے کسی مورخ نے انکار نہیں کیا. 6 مہینے تک مسلسل بی بی خدیجہ نے اپنا الگ سے امتیازی ولیمہ کیا. دعوت نہیں دی گئی, کارڈ نہیں چھپا, کارڈ نہیں بٹا, اعلان نہیں ہوا. پھر کیسے 6 مہینے تک چلا؟ کہا اس زمانے میں عرب میں لال کلر کا جھنڈا لگایا جاتا تھا. جھنڈا لگایا جاتا تھا. کیوں؟ کہا جب بڑے گھر میں شادی ہوتی تھی جھنڈے سے پتا چلتا تھا اس میں کسی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے. بڑا آئے, چھوٹا آئے, غریب آئے, اسیر آئے, یتیم آئے, کسی کی قید نہیں ہے. آؤ, یہ فرہرہ بتا رہا ہے, یہ جھنڈا بتا رہا ہے کہ کسی کے یہاں دعوت وت قید ود نہیں ہے, سب آئے. 6 مہینے تک بی بی خدیجہ کے ہاں ولیمہ چلا. اب تاریخ طبری لکھتے ہیں کہ کچھ اس وقت رؤسا تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, کرو شادی, اگر ہم پہنچ جائیں تو دکھاؤ. کوئی حسد میں نہیں گیا بی بی خدیجہ کے, کوئی حسد میں نہیں گیا محمد کے. توجہ فرمائے آپ. اب تاریخ طبری لکھتا ہے کہ لاکھوں سلام ہو بی بی خدیجہ کی دولت پر کہ 6 مہینے تک مسلسل ولیمہ بی بی خدیجہ نے کیا. چاہے وہ وہاں کے عمراء بڑے بڑے امیر اور رئیس نہ بھی آئے ہوں, لیکن بی بی خدیجہ نے ایک طریقہ اور نکالا کہ اپنے غلاموں کو بھیج کر جو نہیں آئے تھے ان کے گھر کھانا پہنچایا. جو نہیں آئے تھے ان کے گھر کھانا پہنچایا. اور عرب کا یہ دستور تھا اس وقت جو چیز ہدیے کے طور پر دی جاتی تھی وہ واپس نہیں کیا جاتا تھا. وہ واپس نہیں کیا جاتا تھا. اب تو یہ بیچارے گئے پھنس کہ گئے بھی نہیں, کھانا بھی آیا نہ کھاؤ, آیا تو نہ کھاؤ. بی بی خدیجہ کا ولیمہ ہے نہ کھاؤ, جانوروں کو ڈال دو. لیکن اتنا تو تاریخ نے لکھا کہ بی بی خدیجہ نے غلاموں کے ذریعے کھانا پہنچایا. اور یاد رکھیے گا کہ 6 مہینے تک بی بی خدیجہ کے ولیمہ نے اتنی ترقی کیا جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے, امیر ہو گئے. کیوں؟ بی بی خدیجہ نے جہاں سالن کا انتظام کیا تھا, جہاں روٹی کا انتظام کیا تھا, یہ صرف دعوت وت والا تصور ذہن میں نہ رکھیے, کپڑا بھی, سوکھا مال بھی جا رہا ہے, تاکہ کم سے کم دنیا والے اگر خدیجہ کو بھول جائے تو خدیجہ کے احسان کو نہ بھولے. کپڑے تک دیا, آٹا پہنچایا, جو کھانا پکا تھا وہ تو پہنچا ہی تھا. اب لوگ شکم سیر ہو کر کھائے. بی بی خدیجہ کا احسان, جناب ابو طالب کا احسان. بی بی خدیجہ کا احسان یہ ہوا کہ جب محمد کے ساتھ بیاہ کر کے آئی تو پہلا فقرہ جناب خدیجہ نے محمد سے کہا کہ جتنی بھی میرے پاس دولت ہے, مال ہے, جائیداد ہے, اب آج کے بعد یہ میرے نام کچھ نہیں, سب آپ کا ہے. چاہے وہ منقولہ دولت ہو چاہے غیر منقولہ دولت ہو, چاہے وہ نقل ہوئی ہو چاہے نقل نہیں ہوئی, یہ ساری دولت آپ کی ہے. بیوی ہو تو ایسی, زوجہ ہو تو ایسی کہ مال کو اپنا مال نہ سمجھے. اور یاد رکھیے گا پیغمبر کو دیکھ کر بی بی خدیجہ نے شادی نہیں کیا, مقصد رسالت کو دیکھ کر شادی کیا.
رسالت کے مقصد کو دیکھ کر شادی کیا کہ شاید یہی میری دولت سے اسلام کا کارواں آگے بڑھے گا، دولت سے میرے کاروان اسلام کا آگے بڑھے گا، پروان چڑھے گا۔ تو یہ احسان دنیا بھلا نہیں سکتی، ایک ابو طالب کا احسان، ایک خدیجہ کا احسان۔ خدا نے کہا ہو اے ابو طالب، اے بی بی خدیجہ، میرے پاس بہت منصب تھے، آدم کو یہ دے دیا، نوح کو تقویٰ دے دیا، ابراہیم کو خلت دے دی، موسیٰ کو ہیبت دے دی، عیسیٰ کو زہد دے دیا، سب کچھ سارے نبیوں کو دے دیا، رسالت محمد کو دے دی، رہ گئی ہے میرے پاس امامت۔ توجہ فرمائے آپ، رہ گئی ہے میرے پاس امامت۔ تو نے دولت دیا خدیجہ، تیرا احسان ہے۔ ابو طالب، تو نے محمد کی کفالت کیا، تیرا احسان ہے، لیکن میں احسان کو چکاؤں کیسے؟ احسان کا بدلہ احسان دوں کیسے؟ سب کچھ میرے پاس تھا، سب دے دیا، رہ گئی امامت، وہ کس کو دوں؟ اگر خدیجہ کو دے رہی ہوں تو ابو طالب محروم، اگر ابو طالب کو دے رہا ہوں تو خدیجہ محروم۔ ایسا نہ کیوں کیا جائے، بیٹی خدیجہ کی ہو، بیٹا ابو طالب کا ہو۔ صلوات بر محمد و امامت کے منصب کو میں نے دے دیا، خدیجہ آپ کی بیٹی، ابو طالب آپ کے بیٹے علی، اور دونوں کا رشتہ کر دوں گا تاکہ یہ امامت آپ ہی کے گھر رہے، کسی اور کے گھر میں نہ جائے۔ تو احسان ابو طالب کا، احسان خدیجہ کا۔ ابو طالب کو کفیل سمجھا اللہ نے کہ ابو طالب کے علاوہ محمد کا کفیل کوئی ہو نہیں سکتا، تو ابو طالب کو مقرر کیا۔ اور خدیجہ جیسی بی بی کی دولت کوئی اور بھی عورت ہوتی تو شاید اس عمل کو نہ کر سکتی۔ اور خود تاریخ طبری لکھتا ہے کہ بی بی خدیجہ نے اپنا فیصلہ، اپنی قسمت کا فیصلہ محمد کے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ نہ کوئی بی بی خدیجہ کے اوپر گارجن، نہ سرپرست، یہ پہلی عورت تھی غیر معصومہ میں، یاد رہے فقرہ، غیر معصومہ میں یہ پہلی خاتون تھی جو اپنے مقدر کا فیصلہ محمد کے ہاتھوں پہ رکھ دیا، اور اتنا کامیاب ہوا کہ ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ اور اس میں بھی تاریخ طبری لکھتے ہیں کہ بڑے دل جلے وہاں بیٹھے تھے، بڑے دل جلے لوگ بیٹھے تھے کہ ہم سے بڑا قاری قرآن کون، حافظ کون؟ یہ ابو طالب ہی نکاح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی ذریتہ ابراہیم۔ توجہ فرمایا آپ، یہ نکاح کا آغاز ابو طالب نے یہیں سے کیا تھا۔ آخری فقرہ، ایک جملہ کہ ابو طالب ہی نے نکاح کیوں پڑھا؟ صلوات اور پڑھے باواز سے بلند۔ پڑھوں میں ایک صلوات اور پڑھے باواز بلند آل محمد پر۔ اب لوگ آئے شکوہ کرنے، ابو طالب ہی کو موقع دیا نکاح پڑھنے کا، کہا ابو طالب ہی بابرکت تھے، ابو طالب ہی بابرکت تھے۔ مجلس آپ ان سے پڑھوا لیجئے، ہم سے پڑھوا لیجئے، ان سے پڑھوا لیجئے، لیکن جب نکاح والا مسئلہ آتا ہے تو پگڑی والا ڈھونڈا جاتا ہے، کیونکہ یہاں نسل کا معاملہ ہوتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو ابو طالب ہی کو موقع دیا، کہا اس لیے کہ یہ بابرکت تھے، اور اس کی برکت کا اثر یہ ہے کہ ان کی نسل میں آج تک قائم ہے، ان کی نسل میں آج تک قائم ہے۔ رشتے کا معاملہ ہوتا ہے، نسل کا معاملہ ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ بابرکت ذات تھی جناب ابو طالب۔
دولت خدیجہ کی، احسان ابو طالب کا، کہاں سے اسلام چلا اور اسلام کو کہاں مٹایا گیا۔ ابو طالب کے یہ سارے رشتہ دار یا ابو طالب کا یہ سارا خون کربلا کے میدان میں تھا، کیونکہ جو بنیاد ابو طالب اور بی بی خدیجہ نے رکھی تھی نا اسلام کی، اس اسلام کو اگر پامال کیا جاتا تو ابو طالب کی روح بھی کانپ گئی ہوگی، خدیجہ تڑپ گئی ہوں گی۔ کیسے کیسے میں انشاءاللہ کئی موقع لگے گا تو بی بی خدیجہ نے اس دولت کہاں سے ایجاد کیا اور کہاں سے فراوانی ہوئی اور کہاں سے نفع ہونے لگا، اور کتنے لوگوں کو بی بی خدیجہ نے دولت دیا، کتنے غریبوں کے چولہے جلے، وہ بڑی تفصیل ہے، اور لوگ جوک در جوک کیسے دائرہ اسلام میں آنے لگے۔ یہ بی بی خدیجہ کا احسان تھا۔ پردے سے باہر رہ کر تبلیغ کرنا اور ہے، لیکن پردے کے رہ کر تبلیغ کرنا یہ بی بی خدیجہ کا کام تھا۔ مجلس تقدیم عقد، یہ تعصی چوتھے امام کا وہ صحابی جس کا نام تھا شہاب الدین فہری، اسی نے تو آ کر کہا تھا چوتھے امام سے، مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، انشاءاللہ آپ روتے ہوئے اٹھیں گے۔ جن کے جوان بیٹے ہوں اللہ سلامت رکھے، جو دہلیز پر ہیں جوانی کی اللہ ان کے ماں باپ کو بھی سلامت رکھے، تاکہ اپنی نگاہوں سے اپنے جوان بیٹے کے سر پر سہرا دیکھے۔ یہ کلیجہ تو لیلا کا تھا کہ جوانی کی عمر آئی، سہرے کے بجائے سینے میں نیزہ دیکھا۔ آسان نہیں ہے کربلا والوں کے ان مصائب کو پڑھنا۔ یہ اسی دن سے روایت چلی ہے کہ مجلس جو ہمارے یہاں شادی سے پہلے ہوتی ہے، یہ تعصی اسی تاریخ کی ہے، اسی روایت کی ہے کہ جب چوتھے امام سے شہاب الدین فہری نے کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ قیامت کا فقرہ چوتھے امام نے کہا ہے۔ چوتھے امام نے کہا شہاب الدین معاف کرنا، کربلا کے بعد ہم کسی خوشی کی محفل میں نہیں جاتے، کربلا کے بعد دل گوارا نہیں کرتا کہ ہم کسی کی شادیوں میں جائیں۔ کہا پھر مولا آپ کیسے آئیں گے؟ کہا میرے بابا کے نام کی ایک مجلس کر دے، میرے بابا کی مجلس کر دے، میں ضرور آؤں گا۔ اللہ اکبر، مجلس ہوئی، مجلس میں گریا ہوا، لیکن میرا چوتھا امام عزاداروں کی جہاں جوتیاں اتاری جاتی ہے وہیں بیٹھ گیا۔ مجلس تمام ہوئی، امام بے ہوش ہوئے۔ امام کو جب ہوش آیا تو شہاب الدین نے دیکھا میرا مولا بے ہوش تھا، ہوش میں آیا۔ امام سے کہا مولا یہ بے ہوش ہو گئے آپ؟ کہا ہاں شہاب، میرے بابا کا مصائب پڑھا گیا، اکبر کا مصائب پڑھا گیا، قاسم کا مصائب پڑھا گیا، میں گریہ کیوں نہ کروں؟ عزاداروں ایک جملہ کہوں گا، انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھے گے۔ اب اگلے دن شادی کا پروگرام رکھا۔ روایت بتاتی ہے کہ اسی دن مجلس کے بعد کیا دیکھا کہ تخت پر اس کا جوان بیٹا دولہا بن کر بیٹھا ہے۔ پھر مقتل لکھتا ہے کہ امام پھر بے ہوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب ہوش آیا تو شہاب نے کہا مولا خوشی کا دن ہے، میرے بیٹے کی شادی کا دن ہے، مجلس میں نے پہلے کر دیا، اب تو شادی کا آغاز کر ہی سکتا ہوں۔ کہا میں نے جب اس جو دولہے کو دیکھا تو میرا اکبر یاد آ گیا۔ میرا کڑیل جوان یاد آ گیا۔ جب اس دولہے کو صحرے میں دیکھا تو میرا قاسم یاد آ گیا۔ اللہ نہ کرے کہ کسی بیٹے کی جوانی ایسے عالم میں مٹے کہ 18 سال کا سن ہو، سینے میں برچھی کا پھل لگے۔ عزادارو یہ ستم، یہ ظلم صرف اور صرف مولا حسین کو دیکھنے کو رہ گیا تھا۔ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے بیٹوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے، کیونکہ کربلا میں اکبر جیسا جوان مارا گیا کہ جس کی عمر شادی کی تھی۔ کیا تمنا تھی؟ سب سے زیادہ تمنا جو ہوتی ہے بہنوں کی ہوتی کہ میرا بھائی دولہا بنے گا، سہرا میں سجاؤں گی، ہاتھوں سے مہندی لگاؤں گی، یہ ساری تمنائیں ہوتی ہے نا۔
سلام کرو مدینے والی سغرا کو۔ کیا کیا تمنائیں لے کر سغرا جیتی رہی، لیکن ایک وقت وہ آیا عزادارو، اللہ نہ کرے کسی بہن کی تمنا ایسے مٹ جائے کہ جیسے جناب سغرا کی تمنا مٹ گئی۔ آخری جملہ مجلس تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو، جناب سغرا نے خطوط میں ساری چیزوں کو لکھ دیا تھا نا کہ بھیا مجھے لینے ضرور آنا، بھیا جب شادی کرنا تو اس بہن کو بھول نہ جانا۔ اے بھیا آپ نے وعدہ کیا ہے اور کوئی بھائی بہن کے وعدے کو ٹھکراتا نہیں ہے بھیا۔ کیسی کیسی تمنائیں تحریر کے ساتھ سغرا نے لکھی تھی۔ اللہ نہ کرے کسی بہن کی تمنائیں ایسے خون ہو جائے جیسے سغرا کی تمنا خون ہو گئی۔ عزادارو، جب عاشور کا دن گزر گیا، عاشور کا دن آیا، جب صبح عاشور آئی، علامہ محسن قراتی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں بڑا عجیب فقرہ۔ کیا فقرہ لکھتا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ جب صبح عاشور نماز کا آغاز ہوا، صفیں لگی، شہید ہوئے، لیکن کیا کرے، وہ دو پرندے آئے، حسین کے خون میں اپنے پروں کو تر کیا، تر کرنے کے بعد فضا میں لے کر گئے، اڑتے اڑتے محلے بنی ہاشم میں پہنچے۔ جیسے ہی محلے بنی ہاشم میں پہنچ کر ایک دیوار پر بیٹھ گئے، دیوار پر بیٹھنے کے بعد دونوں پرندے رونے لگے، خون ایک مرتبہ زمین پہ گرا، سغرا کو اپنے بابا کی خوشبو آئی، سغرا کو اپنے بابا کی خوشبو آئی۔ ایک مرتبہ نانی ام سلمہ کے حجرے میں گئی، اے نانی، ارے میرا بھیا آ گیا۔ ام سلمہ نے کہا، اے سغرا، ارے تیرا بھیا کربلا میں نیزہ کھا کے سو گیا، حسین کربلا میں مارے گئے، تیرا بھرا گھر اجڑ گیا۔ سغرا کو ام سلمہ نے اپنے گلے سے لگایا، اے سغرا تم بن بھائی کی ہو گئی، کربلا میں حسین کا کنبہ شہید کر دیا گیا، والی اکبرا واہ حسین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بحق آل محمد۔ فرش عزا پر تمام مومنین و مومنات جن کی آنکھوں سے اشک عزا کا ایک قطرہ بھی نکلا ہو، میرے معبود وہی قطرہ ہمارے لیے شفاعت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے اللہ ہم سب میں جو بیمار ہیں پریشان حال، ان کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ بحق آل محمد یہ مجلس جس عنوان کے تحت برپا کی گئی ہے، مجلس تقدیم عقد جو تاسیہ جناب چوتھے امام کے سلسلے سے یہ منعقد ہوئی، بحق آل محمد یہ عقد، یہ تقریب کوئی خوشی نہ دے سوائے اہل بیت کی خوشی کے۔ میرے اللہ یہ ازدواجی زندگی پائے تکمیل تک جناب آدم و حوا کے وسیلے سے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ بحق آل محمد ہماری اور آپ کی دعا ہے کہ جتنے بھی جوان ماں باپ کا سایہ ہے، بحق آل محمد ان نوجوانوں کو زندہ و سلامت رکھنا۔ بحق آل محمد شیعہ اہل بیت جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و وبر ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہمارے آخری سرکار فرزند زہرا یوسف زہرا سرکار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے لشکر میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علی جعفر کربلائی مرحوم ابن شعبان علی مرحوم، زوار حسین مرحوم ابن علی جعفر کربلائی مرحوم، امام بانی مرحومہ بنت علی حسین کربلائی، قمر النساء مرحومہ بنت علی جعفر کربلائی، ابو القاسم کربلائی ابن فریاد حسین مرحوم کی ان سب ارواح کے لیے آپ حضرات ایصال ثواب کر دیں۔